تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی اتنی خوشحال نہ ہو. یعنی امکانات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں پہلے شوہر سے رجوع کرنے کے یا پہلی بیوی سے رجوع کرنے کے سلسلے میں. آپ کے ذہن میں کئی امکانات، کئی خدشے ہو سکتے ہیں کہ ان کو نظر میں رکھتے ہوئے جو فیصلہ ہم سے ہوا وہ غلط ہوا، اور اب ہمیں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو شروع کرنا چاہیے، اور از سر نو ہمیں ایک معاہدہ کرنا چاہیے. تو اب پہلی یا دوسری طلاق ہوتی تو چلیے اس سلسلے میں معاملات دوسرے ہوتے. 3 طلاقیں اگر ہو گئیں تو وہ تو معاملہ مغلظہ ہو گیا، اور ہونے کے بعد یعنی عورت جو ہے وہ اب جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان میں یہ شوہر شامل نہیں ہے ابھی، کیونکہ تیسری طلاق ہو گئی، مغلظہ ہو گیا، معاملہ ختم. اب ظاہری بات ہے کہ پھر بھی اگر انسان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ نہیں، تو انسان کی زندگی میں اسلام ایسے حالات نہیں آنے دیتا کہ وہ مشکل حالات میں زندگی گزارے، بلکہ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب ایک سبق جو ہے وہ دونوں کو اس طرح کا دیا جائے کہ کم سے کم آئندہ زندگی جو ہے اپنی وہ یہ اچھے گزاریں. پہلی دوسری طلاق میں تو آپشن دے دیا تھا، تیسری دی کیوں اور انہوں نے لی کیوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خواتین کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں دو، دینی پڑتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضرات خود خامخواہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ کر پھر وہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی نشے میں دے دی ہوئی کہ نہیں ہوئی، غصے میں دے دی اب کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ چلیے آپ دینے کے بعد پچھتا رہے ہیں، یہ تو بات دوسری ہے، لیکن اب یہ تو مت کریں کہ آپ مغلظہ کو مغلظہ ہی نہیں سمجھیں گے. مغلظہ تو مغلظہ ہے اور ہر صورت میں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کا ضابطہ بیان فرما دیا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کہ اگر کسی نے ایک عورت کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ظاہر طلاق دے دی، حلال کہاں سے ہوئی؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور زاویہ، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر کے یہاں جا کے رہے. یعنی یہ کہ اب اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس نکاح سے پہلے اسے ایک اور نکاح کرنا ہوگا تاکہ معاملات بہتر ہوں. وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب اگر وہ طلاق دے دیتا ہے دوسرا والا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان دونوں پہ گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں پھر سے مل جائیں، یعنی اپنا نکاح ثانی کر لیں. اب اس صورت میں یعنی جب دوبارہ نکاح ہوگا ان کا تو پھر سے مرد کے پاس 3 طلاق کا اختیار آ جائے گا، لیکن اب استعمال نہ کرے کیونکہ بہت ہو گیا، اتنا نہیں ہوتا، سارا معاملہ ہی نیا ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پہ تو ہوتا یہ ہے کہ بچے وغیرہ اگر ہوں یا اور چیزیں ہوں تو خواتین دوسرے نکاح کو پریفر نہیں کرتی، اور نہیں کرتی تو پہلے والوں سے معاملہ بن نہیں پاتا پہلے شوہر سے. لیکن اگر پہلے ہی شوہر کے یہاں جانا ضروری سمجھتی ہیں وہ، تو اس سے پہلے انہیں باہر صورت ایک نکاح کرنا ہوگا، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، اور پھر اب ان پہ گناہ نہیں ہے کہ یہ نکاح کر کے طریقے کی زندگی گزاریں، لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں، غلط فہمیاں پیدا نہ ہونے دیں آپس میں. اسی لیے ارشاد ہوا
ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ سمجھیں، اگر وہ یہ گمان کریں، اگر وہ یہ خیال کریں دونوں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ لیں گے۔ دیکھیے شادی بیاہ کے بندھن کو قرآن مجید نے حدود اللہ فرمایا کہ یعنی طرز رہائش کو قرآن مجید اور سنت نبوی کے مطابق رکھیں گے اگر وہ خیال کرتے ہیں۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک مشورہ بھی کہ اگر وہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اگر وہ یہ دیکھیے دونوں باتیں ہیں کہ ان کے آپس میں رجوع کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نکاح کر سکتے ہیں، شرط یہی ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھنے کا تہیہ کر لیں اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نہیں، ہم اللہ کے قانون کے مطابق بحیثیت میاں بیوی امن و امان سے رہ سکیں گے۔ اس میں ضروری نہیں کہ اولاد ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہے لیکن پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ رہ لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری وہی ہے۔ جیسے اس آیت کریمہ میں جو ضابطہ بیان ہو رہا ہے اسے قانون حلالہ کہتے ہیں، تو اس کے تحت جو ہے وہ یہ اگر پہلے شوہر سے کرنا چاہتی ہیں تو باہر صورت ضروری ہے، اور کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر وہ نکاح کر کے رہنا چاہیں، یعنی فرض کر لیں کہ ایسا ہو گیا کہ انہوں نے ایک نکاح کر لیا اور وہاں باعزت طریقے سے وہ رہنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد طلاق ہی لی جائے اور پھر پہلے شوہر کے ہی نکاح میں آیا جائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر زندگی اچھی گزر رہی ہے دوسرے والے کے ہاں تو ضروری نہیں کہ وہاں سے طلاق لی جائے اور پھر ایسا ہو اور یہ سب کچھ ہو، تو لیکن یہ کہ اگر زندگی کی بہتری کی امید نہیں ہے اور مطلب یہ طے ہے کہ بھائی وہیں جانا ہے ہمیں، لیکن اس طلاق میں اس دوسرے مرد کی مرضی شامل ہونا بھی ضروری ہے، یعنی پہلے سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے کہ نکاح ہوتے ہی تمہیں طلاق دینا ہے اور فوری طور پہ دینا ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اسے طلاق دے یعنی اپنی مرضی سے اگر دے۔ دیکھیے نظم قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، نظم قرآن کو سمجھے بغیر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی شرط ہے ان ظنا ان یقیم حدود اللہ، کہ اگر وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حدود کو یعنی اللہ کے قوانین کو پس پشت نہیں ڈالیں گے، ان قوانین کے تحت زندگی بسر کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر تو ہونا چاہیے۔